کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت، ایک لڑکی تھی، جوان دوشیزہ تھی، اس کا باپ بڑا کنجوس تھا، بخیل تھا، اور لڑکی بڑی دیالو سخی۔ ایک بار اس کے گھر فقیر آیا تو اس نے قیمتی چیز اٹھا کر کے اس لڑکی نے دے دیا جو اس کے باپ کو بڑی پسندیدہ تھی، اور وہ بہت اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ قیمتی چیز تھی، اس لڑکی نے اٹھا کر ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر تو ناچتا خوش ہوتا چلا گیا۔ باپ کو جیسی پتہ چلا اس کی تو آگ لگ گئی بدن۔ پہلے سے تھا بخیل، خرچہ کرتا نہیں تھا، اور اس پر یہ کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز لڑکی نے اٹھا کر دی۔ غصے میں آیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ ظالم تھا، کہا کہ تو نے اٹھا کر دیا کیسے؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کی بات تھی، خوبصورت بہت تھی لیکن ہاتھ نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا۔ بہرحال ایک بہت مالدار گھرانے کا ایک نوجوان، اس زمانے کا شہزادہ تھا، اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی، لیکن ہاتھ دکھایا نہیں۔ جب لڑکی کی پسند چل رہی تھی یا لڑکے کی منہ دکھائی چل رہی تھی تو اس نے ہاتھ اندر چھپا رکھا تھا، کیونکہ دکھائیں گے تو عیب ہے اور جلدی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی پر وہ پسند کر لیا اور شادی فکس ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، دولہے کے گھر والوں کو، کہ لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے جبے میں اندر چھپائے رہتی اپنے کپڑوں میں۔ پھر چند دنوں کے بعد جب شادی ہوئی، گھر پہنچے، دلہن کو لے جا کر کے وہ اپنے گھر سجا سنوار کر لائے۔ اس کی بڑی ارمان تھی، بڑی خوبصورت عورت میرے گھر آ رہی ہے، اخلاق کی بھی اچھی تھی، سیرت کی بھی اچھی، صورت کی بھی اچھی۔ لیکن رات کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اب ہاتھ تو تھا نہیں، سب کے سامنے کھانا تو ہے اور سیدھا ہاتھ غائب ہے۔ کیسے نکالے ہاتھ؟ بائیں ہاتھ سے کھائے تو لوگوں کو پتہ چلے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا کہ میرا یہ عیب کھل جائے گا، میں کب تک اس کو چھپا کر کے رکھوں گی؟ کب تک؟ میرے گھر کی ماں اور میرے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اب تک چھپا ہی رہی، لیکن اب کب تک چھپاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا کہ چلو کھاؤ، کھانا تو شروع کرو۔ اس کے دولہا، اس کے شوہر جو نئے نئے ابھی شادی والا تھا، اس نے کہا کہ میری رفیق حیات، ہاتھ نکالو اور کھانا شروع کرو، ہاتھ نکالو۔ ہاتھ نکالنے کو تیار نہیں۔ ہاتھ نکالے تو کیسے؟ ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے میری بندی، تو ہاتھ نکال، تیرا ہاتھ سلامت ہے۔ اس نے جب ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ پورا کا پورا سلامت تھا، اور اس نے دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور کھانے لگی۔ حیرت میں وہ رو پڑی، سجدے میں گر پڑی۔ اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ہم اس ہاتھ کو کبھی شرمندہ اور ذلیل ہونے نہیں دیتے جو ہمارے راہ میں اٹھا کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں اٹھا کرتا ہے، اس ہاتھ کو ہم ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو وہ ہاتھ عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کے راستے میں اٹھا کرے۔ آج بہت سارے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں، اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو ان غریبوں کے حلق تر کرو جن کے ہاں آج کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ میرے عزیزوں، پیشہ ور فقیروں کو بانٹنے کی میں بات نہیں کر رہا، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں افطار بھی نہیں ہے۔ ہم نے سنا اور ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے، ترکی میں، شام میں، یمن میں جو لوگ خدمات کر رہے ہیں، اللہ ان کو سدا سلامت رکھے۔ لیکن کئی گھر ایسے ہیں جو پانی پہ سحری کر رہے ہیں اور پانی پہ افطاری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں، عرب دوست جو ہمارے وہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بچے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت گھاس نکال کر کے کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ کو۔ یہ ظالموں نے اتنی بمباریاں کی ہیں، سپر پاور طاقتیں ان کے منہ سے لقمے تک چھین چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو سونے کے ٹوائلٹ بنانے والی یا عربوں کی عیاشیاں ایک لقمہ ان غریبوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، ایک لقمہ عراق، یمن، شام، فلسطین میں نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن آپ حضرات اگر اپنا مال پہنچا نہیں بھی سکتے تو کم از کم ان غریبوں کا احساس تو کرو،
احساس کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں شام کے وقت دسترخوان میں کیا نہیں عطا کرتا، ہر طرح کی نعمت تمہارے دسترخوان میں افطار میں ہوتی ہے، تم اپنے پیٹ بھر لیتے ہو، اس وقت دعاؤں میں غربائے امت کو یاد کرو۔ اے اللہ تیرے حبیب کی وہ بھی امت ہے جن کے حلق آج تر نہیں ہو پاتے، اور میرے دسترخوان کو تو نے نعمتوں سے بھر دیا ہے، طاقت و قوت ہے تو اپنا مال ان غربا تک پہنچاؤ اور اپنا مال نکالو، ورنہ یہ عذاب الہی کے بھی شکار ہوں گے اور تمہارا مال بے برکتی کا سبب بنے گا۔ چند دنوں کے بعد یہ مال ایسا ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میری 7 پشتوں تک میں نے اتنا مال رکھا ہے، 7 پشتوں تک لوگ بادشاہ رہیں گے، 7 پشتوں تک، یعنی اتنا مال جمع کیا تھا۔ اچانک ایک حادثے میں انتقال ہوا، چند سالوں کے بعد اس کے چچیرے بھائی نے اس مال پر ایسا قبضہ کیا کہ اس کے سگے بیٹے کو کوئی مال نہیں ملا۔ آج بھی وہ شخص موجود ہے، 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے، اسی بڑے مالدار کا آدمی، وہ اپنے پان کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے 10 روپے کی بھیک مانگتا ہے، جس کا باپ کہتا تھا کہ 7 پشتوں تک میرا مال چلے گا۔ میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چلے گا۔ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں دنیاوی مال اور حرص سے محفوظ فرمائے، اور رب قدیر ہمیں اس کی بارگاہ میں جانے کے وقت پاک و صاف اور ستھرا چہرہ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رمضان المبارک میں غربائے امت پر تو رحم فرما دے،